یہ جو چھوٹا بچہ تھا جس کا نام جو ہے عبداللہ تھا، تو یہ عبداللہ کو آگے چل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بننے سے پہلے ان کو بھی آزمایا۔ تو جب ان کے جو ہے نکاح کا وقت آیا تو یہ راستے سے جا رہے تھے، تو راستے پر دیکھا کہ ایک عورت ہے، یہودی ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ یہ فرما رہی ہے کہ عبداللہ کا نکاح مجھ سے کر دو، لیکن عبداللہ فرما رہے کہ میں جو ہے اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ جو ہے آگے بڑھے، اور بنی زہرہ نامی قبیلے کی ایک خاتون تھی جس کا نام آمنہ تھا، تو جو ہے آپ کا نکاح ان سے ہوا۔ تو اب نکاح کو چند ہی مہینے گزرے تھے تو مکہ سے ایک قافلہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام نکل گیا۔ اب جو یہ تجارت کرنے کے لیے نکل گیا تو عبداللہ نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی جا کر تجارت کر لیتا ہوں، تو یہ بھی اس قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب یہ واپسی کے اندر مدینہ المنورہ میں پہنچے تو عبداللہ سخت بیمار ہو گئے، اور جو ہے اتنے بیمار ہوئے کہ اب چلنے کی پوزیشن نہیں تھی واپس آنے کی، تو یہ اپنے سسرال مدینے کے اندر رک گئے اور سارے قافلے لوٹ گئے۔ اور قافلے کے آنے کے بعد حضرت آمنہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، دروازے پر کھڑے رہے۔ تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، دوسرا قافلہ گزر رہا ہے، تیسرا قافلہ گزر رہا ہے، سارے قافلے گزر گئے لیکن عبداللہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو جو ہے حضرت آمنہ نے دادا عبد المطلب سے کہا کہ عبداللہ نظر نہیں آ رہے۔ دادا عبد المطلب جو ہے کچھ نوجوانوں کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ عبداللہ میرا کہاں ہے۔ تو چند نوجوانوں نے جا کر دیکھا تو دیکھا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 ماہ پہلے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 3 مہینے پہلے جو ہے آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وہ مجھ پر ایسی گھڑی تھی کہ میں بار بار یہ سوچتی تھی کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو جو ہے اس کو کھلونے لانے والا اس کا والد نہیں ہوگا، میرا یہ بچہ ایسے گھر میں پیدا ہوگا کہ والد کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عبداللہ کو والد بنانا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ اب تیسری باری آزمائش کی تھی حضرت آمنہ کی۔ حضرت آمنہ کی عمر اس وقت 16 سال سے کچھ زائد تھی کہ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو جیسے عام طور پر عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی تو میں اپنے پیٹ میں تکلیف کو محسوس نہیں کرتی تھی، اور جب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لٹا رہی تھی تو آپ نے ایسی پوزیشن کی جیسے سجدے کے اندر کوئی جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا۔ اور پھر بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا جنم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے پیٹ سے نکل رہا ہے، اور وہ نور دونوں طرف جو ہے پھیل گیا، مشرق اور مغرب دونوں طرف وہ نور جو ہے پھیل گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے تھے، 14 جھومر تھے جو ایک ساتھ زمین پر گر گئے، اور 1500 سال سے جو آگ جلائی جا رہی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ایک دم بجھ گئی۔ تو یہ سارے کرامات ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو جب میں راستے سے چلتی تھی تو اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پر سایہ کرتا تھا اور میں اس سائے کے اندر اپنے کام کو کرتی تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جانا پڑتا تھا، مجھے زمزم بھرنے کے لیے جب کنویں پر جانا پڑتا تھا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور میں آسانی کے ساتھ پانی بھرتی تھی، اور جب میں پانی بھر لیتی تھی تو کنویں کا پانی نیچے چلے جاتا تھا۔ تو شہر کی لڑکیاں مجھ سے کہتی تھی کہ آمنہ تھوڑی دیر رکو،
تم جب تک یہاں پر رہتی ہو تو پانی اوپر رہتا ہے، اور جب تم چلی جاتی ہو تو پانی نیچے چلے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم رکو، جب تک تم یہاں پر رکتی ہو تو کنویں کا پانی اوپر ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں راستے پر چلتی تھی تو سارے کنکر میرے پیر کے نیچے موم بن جاتے تھے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے پیر کے نیچے وہ نرم ہو جاتی تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہی ولادت ہوئی تو سارا کا سارا مکان خوشبودار ہو گیا۔ دادا عبد المطلب نے آپ کو لے کر بیت اللہ چلے گئے، اور بیت اللہ لے کر جانے کے بعد جیسے ہی آپ چلے گئے تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور لوگوں کی ایک گردی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور جو بھی آتا تھا تو آپ کی بے حد تعریف کرتا تھا۔ تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھ دیا، اور محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی کہ اس سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں کی گئی۔ تو آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اللہ کی تعریف اتنی کی کہ اس سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے بھی نہیں کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد بھی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ سحر کے وقت میں ہوئی، کہ جس طریقے سے رات کی اندھیری چلی جاتی ہے اور صبح کی روشنی آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ آج سے وہ ساری ظلمت ختم ہو جائیں گی، سارے گناہ کے کام ختم ہو جائیں گے، ساری ناانصافی ختم ہو جائیں گی، اور اب یہ شخصیت جنم لے رہی ہے کہ اب اس کے بعد دنیا کے اندر امن و امان ہی ہوگا، اب دنیا کے اندر صرف عدل و انصاف ہی ہوگا، اور آج سے دنیا پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ شخصیت دنیا کے اندر آ رہی ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دین تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بھی سنتے جائیے کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں تو اس گھر کے اندر چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور ایسے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نور والے تھے کہ اس گھر میں چراغ جلانے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی اس گھر کو چمکانے کے لیے کافی ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف آ رہے تھے، تو یہ اشارہ تھا کہ لوگوں یہ وہ شخصیت ہے کہ اب تمہاری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ وہ شخصیت ہے جو دنیا کو عدل و انصاف امن شانتی کے ساتھ بھر دے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دادا عبد المطلب وہ پاس میں کھڑے ہوئے تھے، تو میں فرمانے لگی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ میں نے سارے شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب فرمانے لگے کہ آمینہ تو نے تو شہر کو گھما ہے، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، میں تو ملک شام تک جا کر آیا ہوں، لیکن میں نے ملکوں میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کو لینے کے لیے آئی تھی تو وہ فرمانے لگی میں تو گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ جب بچے کی تلاش کے اندر آ گئی مکہ المکرمہ کے اندر، تو یہ پوری 10 عورتیں طائف سے نکلی تھی۔ اب یہ 10 عورتوں کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے بردبار، نرم مزاج۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیا کہ جو مزاج کے اندر نرم تھی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے ماں اگر غصے والی ہو تو وہ بار بار اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پھٹکے دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے ایک ماں کا انتخاب کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کر دیا جو نرم مزاج تھی، اور اس نرم مزاجی کے وجہ سے اس کا نام وہ
حلیمہ پڑ گیا تھا کہ یہ نرم مزاج والی ہے. تو ایک عورت کا نام جو ہے وہ حلیمہ تھا. تو ان 10 عورتوں کے اندر ایک عورت یہ نام کی تھی. تو اب چونکہ یہ غریب تھی اور جو ہے اس کے پاس سواری بھی کمزور تھی، تو اب یہ جو ہے 9 کے 9 عورتیں آگے نکل گئی اور یہ حلیمہ نام کی عورت جو ہے وہ پیچھے ہی رہ گئی. اب سب نے جا کے مالداروں کے بچوں کو جو ہے لے لیا تاکہ ان کے والدین کے طرف سے خوب ان کو انعام ملے. تو اب جو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتا اور جب یہ دیکھتا کہ جو ہے اس کے والد زندہ نہیں ہے، تو جو ہے عورتیں آگے کا گھر تلاش کرتی تھی. اب ساری 9 کے 9 عورتیں چلے گئی، اب صرف ایک ہی عورت باقی تھی جس کا نام حلیمہ تھا. اب یہ جیسے ہی گھر پر پہنچی تو اس نے پوچھا کہ اس کے والد زندہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے والد زندہ نہیں ہے. تو اب وہ فرمانے لگی کہ اس پورے شہر میں دوسرا کوئی بچہ نہیں ہے. تو اب جو ہے اس نے اپنے خاوند اور شوہر سے مشورہ کیا کہ اب صرف ایک ہی بچہ باقی ہے جس کے والد نہیں ہے. تو جو ہے اس کے شوہر فرمانے لگے کہ عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیں گے، تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تم اس بچے کو لے لو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے. حضرت حلیمہ جیسے ہی آپ کے پاس پہنچی تو آپ کے چہرے مبارک پر گودڑی یا چادر تھی. حضرت حلیمہ نے جا کر جو ہے گودڑی اٹھائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اتنی جو ہے خوبصورت تھی کہ میں ساری چیزیں بھول گئی، اور میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب چاہے مجھے پیسے ملے یا نہ ملے، اب چاہے مجھے انعام ملے یا نہ ملے، لیکن یہ جو ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ ہی سے مجھے ساری چیزیں مل گئی. تو کہ یہ 9 کے 9 عورتیں ایسی ہیں جن کی نگاہ مال اور پیسے پر ہے، لیکن حلیمہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کی نگاہ برکت پہ ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال والوں کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ ان لوگوں کے پاس بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی برکت چاہتے ہیں، مال نہیں چاہتے. تو پھر حضرت حلیمہ نے جو ہے آپ کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد جو ہے سواری پر بٹھانے کا وقت آیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر فرمانے لگے کہ حلیمہ تم پیچھے بیٹھو، میں آگے بیٹھتا ہوں. تو جیسے ہی یہ پیچھے بیٹھے تو سواری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو 2-3 مرتبہ جو ہے ایسا کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے، سواری چلتی کیوں نہیں. تو وہ شوہر فرمانے لگے کہ اب ہم ترتیب چینج کر دیتے، تم جو ہے آگے بیٹھو اور میں پیچھے بیٹھتا ہوں. تو جیسے ہی وہ آگے بیٹھی تو سواری چلنے کا نام لے رہی ہے. تو جو ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس شخصیت کو تم پیچھے رکھ رہے ہو اور جس شخصیت کو تم پیچھے بٹھا رہے ہو، تو وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے، وہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کو آگے بٹھایا جائے. تو سواری بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جیسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا تو سواری بھی چلنے لگی. اور وہ کمزور سواری، لاغر سواری جو سب کے ساتھ آنے کے بعد پیچھے رہ گئی تھی، اب یہ ساری عورتیں آگے نکل گئی تھی، لیکن جیسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تشریف آوری اس سواری پر ہو گئی، تو سواری کی اسپیڈ اتنی بڑھ گئی کہ وہ ان ساری عورتیں جو آگے نکل گئی تھی، تو اب جو ہے حلیمہ کی سواری ان سے بھی زیادہ آگے نکل گئی. تو ساری عورتیں فرمانے لگی کہ حلیمہ کیا کیا، سواری چینج کی کیا تو نے؟ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی کہ میں نے سواری تو چینج نہیں کی، لیکن سوار میں نے ضرور چینج کیا، کہ اس پر جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ اب تو میں گھر بھی نہیں پہنچی، گھر پہنچنے سے پہلے یہ ساری برکتیں میں دیکھ رہی ہوں. اور وہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی، اور پھر گھر جانے کے بعد حالت یہ تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. لیکن جیسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں لایا گیا تو سارے گھر کے اندر خوشبو آ گئی، سارے گھر کے اندر برکت آ گئی. تو جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کا یہ حال تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہماری ساری زندگی غربت کے اندر گزر رہی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے گھر کے اندر آ گیا تو جو ہے اس رات ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شیمہ تھا. تو وہ شیمہ فرمانے لگی کہ امی آج میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی. تو جو ہے
حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی کہ کیا بات ہے، تو بکریاں چرانے کے لیے کیوں نہیں جائیں گی؟ تیرے والد بھی بوڑھے ہیں اور جو ہے میں بھی بوڑھی ہوں، تو اگر تو بکریاں چرانے کے لیے نہیں جائیں گی تو کون جائیں گا؟ تو شیمہ فرمانے لگی کہ میں بکریاں چرانے کے لیے اس وقت جاؤں گی جب تم یہ چھوٹے بچے کو میرے ساتھ بھیجو گے جس کا نام محمد ہے۔ حضرت حلیمہ فرمانے لگی کہ میں اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتی ہوں، کہ تو اکیلے ہی چلی جا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اگر تم بھیجو گے تو میں جاؤں گی، اگر تم نے اس چھوٹے بچے کو میرے ساتھ اگر نہیں بھیجا تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں لے جانا چاہتی ہے اس کو؟ تو شیمہ فرمانے لگی کہ میں ایک دن اپنے جو ہے اس چھوٹے بھائی کو لے کر جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جب میں راستے سے جو ہے اپنے بھائی کو لے کر چل رہی تھی تو دھوپ تھی اس وقت، اور دھوپ کے اندر بادل نے ایک سایہ کیا ہوا تھا، اور اس سائے کے اندر میں بھی چل رہی تھی اور میرا یہ چھوٹا بھائی بھی چل رہا تھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آج بھی میں اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اور پھر شیمہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ساری بکریوں نے جلدی جلدی چارہ کھا لیا، اور چارہ کھانے کے بعد میں بھی درخت کے پاس بیٹھی تھی اور میرا یہ چھوٹا بھائی محمد بھی درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ساری بکریوں نے جلدی سے چر کر ساری بکریوں نے گول دائرہ جو ہے بنا کر بیٹھ گئی، اور میں بھی محمد کو دیکھ رہی تھی اور یہ ساری بکریاں بھی محمد کو دیکھ رہی تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ خوبصورت بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا پرکشش تھا کہ سامنے والے آدمی کو نظر ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ سامنے والا آدمی جو ہے صرف آپ کو دیکھتے ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ زیادہ سفید تھا نہ زیادہ کالا تھا، بلکہ گندم گو رنگ کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک وہ چوڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے ہی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرکشش تھے کہ کوئی اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو اس کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ پرکشش بنایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال اتنا زیادہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کے اندر وہ حیا اور پاک دامنی نہیں دیکھی جو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حیا والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ زیادہ سفید تھا نہ زیادہ کالا تھا، بلکہ گندم گو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ کوئی اگر دیکھے تو اس کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہوتی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، تم نے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت تم نے کسی کو دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے جو ہے سورج کی طرح دہکتے ہوئے عاشقوں کو دیکھا، محبوبوں کو دیکھا، لیکن جو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے تو میں نے ایسی خوبصورتی اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ جو ہے پرگوشت تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد یہ درمیانی تھا لیکن جو ہے دراز مائل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجمع کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اونچے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو جو ہے اسی کو شاعر کہتا ہے جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہیں کھندا جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں تم سا ہنسی کوئی۔
نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے تم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اتنا زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بارے میں کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابیہ ہے جن کا نام ام سلیم ہے، تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں جمع کرتی تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، تو آپ نے پوچھا کہ ام سلیم تم جو ہے میرے اس پسینے سے کیا کرتی ہو؟ تو جو ہے ام سلیم فرمانے لگی کہ جب ہم خوشبو لے کر آتے ہیں تو ہماری خوشبو میں ہم آپ کے پسینے کو ملا دیتے ہیں، تو ہماری خوشبو کے خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو شاعر کہتا ہے کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی جو ہے اتنا زیادہ خوشبودار تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ کرتا تھا تو پورے دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کے خوشبو کے پیچھے پیچھے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتنی زیادہ خوشبو رکھی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک اور عنبر کو سونگھا، لیکن جو خوشبو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں پائی، وہ خوشبو میں نے مشک اور عنبر کے اندر بھی نہیں پائی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا زیادہ مبارک تھا۔